شکریہ صدر صاحب۔ اب میں ایک ایسی بارگاہ کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں جو اپنے احساسات اور جذبات کو الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر ذہین عوام کو مزید ذہین بنانے کا ہنر اور صلاحیت رکھتی ہے۔ میں بغیر کسی مزید تمہید کے گزارش کروں گا جناب پروفیسر ایس ایم رحمت اللہ صاحب، معزز محترم پرو وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ صدر جلسہ قابل احترام جناب وائس چانسلر صاحب، پروفیسر اشتیاق صاحب، میرے معزز رفقائے کار، مانو کے اسٹوڈنٹس یونین کے صدر اور دیگر عہدیداران، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کو جشن بہاراں مبارک ہو۔ ابھی ہم آپ کے صدر کو سن رہے تھے، انہوں نے جس وسیع النظر سے اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھا، میں سمجھتا ہوں یہ قابل ستائش ہے، اس کے لیے تالیاں ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو اسٹوڈنٹس کے خواہشات ہیں اور پھر جو عصر حاضر کے جو معاملات ہیں، کیفیتیں ہیں، اس کے پیش نظر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو حق بجانب اور بہتر قرار دیتے ہوئے جو بات رکھی ہے، یہ مجھے بے حد متاثر کی، اس کے لیے میں بھی ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ عزیز طلباء و طالبات، عموماً ہم ایجوکیشن کے ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو یہ کو کریکولر جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ میں سمجھتا ہوں اشد ضروری ہیں، اور اس پر بہت سارے لوگوں نے تبصرہ کیا۔ مزید تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو طلباء ہیں ان میں جو ٹیلنٹ ہے مختلف معاملات میں، مختلف فیلڈز میں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے اور پھر اس کو فروغ دینے کے لیے اس طرح کے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں کچھ اس طرح کے پروگرامز رہے، ان پروگرامز میں میں نے ہمارے اپنے طلباء کو نہیں دیکھا بلکہ جس کیریکٹر میں وہ تھے اس کیریکٹر کو دیکھا ہے، تو یہ ان کی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس ہفتے بھی یہ جو پروگرامز منعقد کیے جائیں گے اس میں بھی وہ نظر نہیں آئیں گے بلکہ ان کا کیریکٹر نظر آئے گا، اور اس طرح وہ مختلف فیلڈز میں اپنی قابلیت کا لوہا منواتے ہوئے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی برابر کوشش کریں گے، اس امید کا میں اظہار کرتا ہوں۔ آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تلاوت کلام پاک سے اس تقریب کا، اس جلسے کا آغاز کیا گیا، عموماً آغاز تو ہم کرتے ہیں مگر توجہ نہیں دیتے، مگر میں چاہوں گا کہ توجہ دیں، کیونکہ جب ہم اس کو اتنی اہمیت دیتے ہوئے اس کی تلاوت سے شروعات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اس پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ ایک کیفیت جو اس میں سامنے آئی کہ یہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ خالق کائنات کے CCTVs میں کور ہوتے جا رہے ہیں، تو گویا یہ کبھی مٹنے والے نہیں ہیں، اس کا ریکارڈ رہے گا، تو گویا اس سے پرسکرائبڈ کردہ جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کریں گے تو ظاہر ہے جہاں کہیں بھی ہم رہیں گے، چاہے وہ ادارہ ہو یا پھر سماج ہو، ہم یا پھر ہمارے جو اعمال ہیں اس پر سوال اٹھے گا اور ہم کو جواب دینا پڑے گا، اور ہم خود متاثر ہوں گے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ دنیا کے بعد بھی۔ تو گویا میری آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ اس سے پرسکرائبڈ کردہ کوڈ آف کانڈکٹ کو ہمیشہ ذہن میں ملحوظ رکھیں اور اس کے لحاظ سے ہی اپنے آپ کو ڈھالتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، یقیناً کامیابی آپ کو مل کر ہی رہے گی۔ تو آخر میں آپ سب کو ایک بار پھر مبارکباد دیتے ہوئے جناب وائس چانسلر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، وہ اس لیے کہ اس طرح کے حالات کے باوجود بھی
آپ لوگوں کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے یہ جو پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں یہ بھی قابل ستائش ہیں. اور وہیں جناب علی مشرف صاحب نے جن باتوں کی طرف توجہ دلائی کہ یہ جو کووڈ کا معاملہ دوبارہ جو منظر عام پہ آتے جا رہا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے جہاں تک ہو سکے احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ہر کام کو ہم کو کرنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ ہم سب ایسے ہی کریں گے اور ہمارے اس کیمپس میں کسی طرح کی بد نظمی کو موقع نہ دیتے ہوئے، چاہے وہ ڈسپلن کے اعتبار سے کیوں نہ ہو یا پھر چاہے وہ امراض کے اعتبار سے کیوں نہ ہو، ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے ادارے کا نام روشن کریں گے. اس امید کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جے ہند.